اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ آپ کے اندر آپ کے لوگوں میں وہ فن ہنر آپ نے نہیں دیا ہے, آپ نے وہ ایتھکس کچھ نہیں سکھائی ان کو. مطلب ایجوکیشن لیول ہمارا اتنا لو ہے کہ ہمارے لوگ جو باہر کے ویسا پیسے لگا کے پھر بھی جا کے وہاں پہ وہ نگیٹو چیزیں کر رہے ہیں. ملیشیا میں بیگرز پکڑے گئے 80 کے قریب, ان میں سے 77 کا تعلق پاکستان سے تھا. اس کے علاوہ یو اے ای نے بھی کہا ہے کہ آپ اللہ کا واسطہ ہے آپ یہاں پر ہنرمند افراد بھیجیں, آپ جو بھیجتے ہیں وہ ہنرمند بھی نہیں ہوتے اور دوسرا وہ جرائم پیشہ ہوتے ہیں, جیب کترے بن جاتے ہیں. کہ یو اے ای, سعودی عربیہ, قطر پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو تمیز سکھائیں. دیکھیے ہم سعودی عرب میں جاتے ہیں, کوئی بھی جاتا ہے بندہ وہاں پہ جاتا ہے وہ عمرے کرنا یا کسی بھی کام کے سلسلے میں, جاب کے سلسلے میں جاتا ہے, تو وہاں پہ تقریباً 70% لوگ ہوتے ہیں جو پاکستانی ہوتے ہیں, وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ تو انہوں نے جو کیا ہے نا غلط کیا ہے. ہمارے جو ملک میں غربت اتنی ہے, مہنگائی اتنی ہے, گورنمنٹ کی بھی ہمیں سپورٹ اتنی اچھی نہیں ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول ہمارا دن بہ دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اب بجلی انہوں نے کتنی مہنگی کر دی ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہے, سٹنگ پرائم منسٹر, وہ کہتے ہیں کہ بیگر آر نوٹ چوزر. جب وہ خود ایک بھکاری کا لقب بار بار یوز کرے گے, اپنا کیا کہتے ہیں, جب قوم سے اپنا خطاب کرے گے یا اپنی تقریبات میں کرے گے, تو دوسرے ملک والے ویسے ہماری عزت نہیں کرے گے. اور ہماری پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو ہے ہی کیا. انڈین کی بات نہیں کر سکتے, انڈین بہت بڑی مارکیٹ ہے. انڈیا کا جو لیول ہے وہ کینیڈا, آسٹریلیا, امریکہ کے ساتھ ہے. آپ اس کو اپنے ساتھ مت ملے. اس سے آپ نے انہوں نے اتنا اچھا اپنا ڈیولپ کیا ہے نریندر مودی نے, جو ہم تو یہی اس کے نعرے لگاتے تھے, چائے والا پرائم منسٹر, چائے والا. آپ اسے ایک ٹائم کے لیے چائے والا سمجھ لے, اور آپ انڈیا کا نقشہ دیکھ لیں, اس نے چینج کر کے رکھ دیا, ٹھیک ہے. یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک ملک کو اٹھانا ہے. وہ چائے والا ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہے یا ان ایجوکیٹڈ ہے, لیکن اس نے اپنے ملک کو اٹھایا ہے. سر پچھلے دنوں کی میرا خیال ہے نیوز ہے, فیصل آباد ایئرپورٹ سے کتنی بڑی تعداد میں ہماری گورنمنٹ نے جو ہے بیکاری پکڑے ہیں, جو کہ دوسرے ممالک میں جا رہے تھے بھیک مانگنے کے لیے. مطلب اب آپ دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جو ہے وہ کیا ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہم کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں وہ آئی ٹی میں نمبر 1 ہے, وہ سائنس میں نمبر 1 ہے, ان کا ایجوکیشن کا معیار دیکھیں, ان کا ہیلتھ کا معیار دیکھیں. وہ دوسری دنیا کو, دوسرے ممالک کو اپنی بہترین چیزیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور ہم اپنے ملک سے بیکاری ایکسپورٹ کر رہے ہیں, گدے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ باعث شرمندگی ہے. اور ایک قومی چینل پہ کھڑے ہو کر یہ بات آپ بلیو کریں کہ دل دکھتا ہے ایسی بات بیان کرتے ہوئے بھی. ہمارا ساتھ بیٹھا ملک, ہمارا ہمسایہ, ہمارا پڑوسی, وہ اس طرح کی رپورٹس کا بڑے پیمانے پر مذاق اڑا رہا ہے. ایک تو کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں, مرے کو مارے شام مدار. ایک تو ہماری اکانومی کی حالت یہ ہے اور اس پر اس طرح سے مذاق بنا. نہ سیکیورٹی ہے, نہ امپلائمنٹ ہے, نہ ملازمت اور امپلائمنٹ نہیں ہے, اور اوپر سے غربت اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے. تو پھر لوگ رسکس لیتے ہیں. کہ پاکستان کے اندر کتنے بیگرز ہیں, گیس کرو کتنے. اندازہ نہیں, میرا اندازہ اس لیے نہیں ہے, مجھے ایک سگنل پہ کوئی 8 سے 10 دکھائی دیتے ہیں. جو میرے پاس جو فگر ہے, اٹس انبلیویبل, نیرلی 20 ملین آل اکراس پاکستان. 2 کروڑ کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو بیگنگ کسی نہ کسی سٹیج پہ انہوں نے بیگنگ کی ہے کہ نہیں کی. اچھا, تو اب اگر ان میں سے 1 ملین جو ہے باہر چلے جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا, ان کی فیملی میں اور نکل آتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ دس از اے ویری سیریس ایشو. دس ایشو ارائزز ان کنٹریز ویئر دی اکنامک گروتھ از لو, ایجوکیشن لیولز آر نو, لٹریسی از لو, جابز آر ناٹ اویلیبل, اینڈ پیپل ٹرن ٹو کرائم اور بیگنگ. تو یہ دس از وے وی آر رائٹ ناؤ. آپ نے 70 لوگوں کی بات کی. یو اے ای میں وہ کہتے ہیں کہ 96% جو پکڑے گئے ہیں وہ پاکستانی ہیں, جو کرائم میں یا بیگنگ میں. 96% مطلب سارے ہی. حالانکہ وہاں تو رولز ہیں اور یہ وائلیٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود اور بہت بڑے وہاں ایمریٹس کے اندر محاذ بن رہا ہے اگینسٹ پاکستانی. پاکستانی پاسپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. It is amongst the lowest in the world. تو اس صورتحال میں کیا, what is the future looking like? آج ہم اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں on remittances. کل کو یہ لیبرنگ کلاس جو جا رہی ہے, اس کو انہوں نے واپس کرنا شروع کر دیا, ڈیپورٹیشن شروع کر دی, یا واپس کر کے نئے لوگوں کو کم انپٹ کر دی, تو پھر کیا ہوگا؟ Your remittances will fall. وہ تو آلریڈی آپ کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی men have been making inappropriate videos in front of women in Dubai. کہ خواتین کے سامنے ایسی ویڈیوز پاکستانی مین بڑے آرام سے بنا رہے ہوتے ہیں جو کہ اخلاق کے دائرے میں نہیں ہوتی. یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پراپر نہیں ہے جو ان کا طریقہ کار ہے. اور اسی کے ساتھ
وہ جب ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں پاکستانی مین تو وہ خواتین کی بھی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں ان سے اجازت لیے بغیر, ان سے پوچھے بغیر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بھی مطلب کچھ تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں ادب و آداب جو انسان گھر سے سیکھتا ہے, تو یہ تو بڑی ہی ایک عام سی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. اب پاکستان سے بیگرز جو ہیں وہ جہاز بھر بھر کے دوسرے کنٹریز میں جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور مانگنا شروع کر دیتے. وہ مطلب ایک قومی بیماری بن گئی ہے. یہ جو ہے نا یہ نیشنل سکنس ہے, مانگنا کشکول پکڑ کے. یہ کوئی عام بیماری نہیں ہوئی, یہ اس کو علاج کروانے کی ضرورت ہے. جہاں بڑے بڑے مانگ رہے ہیں کشکول پکڑ کے, وہیں پر جو عام طبقہ ہے, مزدور طبقہ, اور دوسرے کنٹریز میں جہازوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. جب کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے, ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے, جیسی روح ویسے فرشتے ہیں. وہ 16-18 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پر لیبرز کام کرتے ہیں یو اے ای میں اور جگہوں پر. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اتنے نہیں لیں گے. اس کی جگہ پر پاکستانیوں کی جگہ پر اب عرب کنٹریز میں جگہ دی جائے گی انڈینز کو, نیپالیز کو, بنگلہ دیشیوں کو. یہ انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے کہا وہ ورک کے بارے میں بہت اچھے ہوتے ہیں یہ کنٹریز. انڈیا جو ہے بڑے ڈیوٹیفل ہوتے ہیں لوگ, اپنے جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھنے جانا ہے تو 2-2 گھنٹے نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں اور واپس نہ آئیں. ان میں یہ عادتیں نہیں ہوتی. اور بنگلہ دیشی اور نیپالی بھی بڑے ہارڈ ورکنگ ہے سب, تو ہم ان کو زیادہ دیں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو صرف یہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار آلریڈی ہیں اور وہاں پر اب یہ ہو رہا ہے, تو اس کا کیا بنے گا؟ اس سے آپ کو کسی نیشن کے جو حالات ہیں, اس کی جو اخلاقی زوال ہے, اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج تک مجھے نہیں لگتا کہ کسی کنٹری کے بارے میں ایسی شکایتیں جو ہیں وہ گئی ہوں گی جو کہ یہ پاکستانیوں کے سینٹ تک پہنچ رہی ہیں. اور یہ دبئی کے لیے, دبئی نے نا تقریباً یہ جو پاکستان کے 22 سٹیز ہیں جن کو بین کیا ہوا ہے, ان سٹیز سے نا کوئی بندہ دبئی نہیں جا سکتا. اچھا, اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ وہاں پہ جاتے ہیں, چوری کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں.